لب پر نعت پاک کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے، بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے، دین پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ اور پست وہ کیسے ہو سکتا ہے جس کو حق نے بلند کیا، پست وہ کیسے ہو سکتا ہے جس کو حق نے بلند کیا، دونوں جہاں میں ان کا چرچا کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ معزز علماء کرام و سادات کرام و نوجوانان اہل سنت، اور خصوصاً ہمارے انتہائی قابل احترام مہمان عالم دین، استاد العلماء، پیر طریقت حضرت علامہ مفتی محمد یار عبید اللہ رضوی صاحب، اور انتہائی قابل احترام پیر طریقت رہبر شریعت محترم جناب سید ریاض حسین شاہ صاحب بخاری، یادگار اسلاف حضرت علامہ صاحبزادہ صفی سلیمان نقشبندی صاحب، حضرت علامہ اختر محمد خجک صاحب، حضرت علامہ غلام شبیر حبیبی صاحب، اور محترم جناب حضرت علامہ سید اعظم شاہ صاحب، اور خصوصاً میزبان محفل محترم جناب قاری سید احمد حسینی صاحب، اور حضرت علامہ شبیر احمد سلطانی، جو کہ یہ جو آپ باہر دیکھ رہے ہیں، اور جس طرح کے کل بھی آپ نے ملاحظہ کیا دارالعلوم چمن سلطانی میں، یہ فیض ہے قبلہ استاد محترم کا، کیونکہ یہ دونوں حضرات حضرت علامہ شبیر سلطانی صاحب اور قاری سید احمد صاحب شاگرد ہیں ان کے، انہی کا فیض ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فیض تا قیامت جاری و ساری رکھے۔ اور میں انتہائی مختصر وقت میں چند ایک معروضات پیش کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا۔ میرا درمیان میں حائل ہونا بنتا تو نہیں ہے کہ اتنے جلیل علماء کرام تشریف فرما ہے، مجھ کم علم اور کم عقل کو یہ موقع دیا گیا ہے، یہ صرف اور صرف آپ سب کی محبتیں ہیں، اور اسی محبت کو مزید اجاگر کرنا ہے۔ ذرا جاگ کے بیٹھے، جاگ رہے ہیں سو رہے ہیں، یہ اس طرف جگہ خالی ہے، جو حضرات باہر کھڑے ہیں برائے کرم وہ اندر آ جائیں اور یہ جگہ فل کریں، جو پیچھے بیٹھے ہیں وہ بھی تھوڑا سا آگے آ جائیں، اس طرف تھوڑا سا قریب آ جائیں۔ شاید میں عربی میں بول رہا ہوں، مہربانی ہوگی آپ کی، یہ جگہ پھر کریں اور بعد میں آنے والوں کو شاید تنگی نہ ہو۔ عزیزان محترم، ہم الحمدللہ 1500 سالہ جشن ولادت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم منا رہے ہیں، اور آپ کو علم ہے کہ یکم ربیع الاول سے حضور اکرم رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذکر کی محافل سج رہی ہیں، اور الحمدللہ وہ حسین چہرے آج بھی نظر آ رہے ہیں جو الحمدللہ یکم ربیع الاول سے ہمارے ساتھ چل رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان چہروں کو صدا سلامت رکھے، صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا، خدا اہل سنت کو آباد رکھے، محمد کا میلاد ہوتا رہے گا۔ ہم حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا میلاد منا رہے ہیں، اور آج کی یہ محفل اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ الحمدللہ 40 روزہ محفل میلاد کا شیڈول اللہ کے فضل و کرم سے اس کے محبوب علیہ السلام کی نظر عنایت سے جاری و ساری ہے، اور الحمدللہ ایک سے بڑھ کر ایک محفل ہو رہی ہے۔ یہ سارا فیض ہے مکین گنبد خضرا کا، اور جہاں جس پر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نظر رحمت ہوتی ہے، نگاہ کرم ہوتی ہے، وہی ایسی محفلیں سجاتا بھی ہے، ایسی محفلوں میں آتا بھی ہے۔ یہ بات ہے نصیب کی، کوئی آیا لے کے چلا گیا، کوئی عمر بھر بھی نہ پا سکا، کوئی آیا لے کے چلا گیا، کوئی عمر بھر بھی نہ پا سکا، میرے آقا تجھ سے گلا نہیں، یہ تو اپنا اپنا نصیب ہے۔ کوئی آج تک رو رہا ہے کہ یہ لائٹنگ کہاں سے ثابت ہے،
کوئی آج تک یہ پوچھ رہا ہے کہ محفل میلاد کا ثبوت کہاں سے ملتا ہے، کوئی آج تک یہ پوچھ رہا ہے کہ یہ لائٹنگ اور یہ سجاوٹ کہاں سے ثابت ہے، اور کوئی یہ ساری لائٹیں کر کے یہ لائٹنگ بھی جگمگا رہی ہے اور اپنے دل کو بھی جگمگا رہا ہے۔ ہاں، ہم یہ بتانا چاہتے ہیں عزیزان محترم، جس نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ہم پیار کرتے ہیں، جس نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ہم محبت کرتے ہیں، تمہیں کیا پتا وہ نبی ہم سے کتنا پیار فرماتے ہیں۔ ارے ایک خشک تنا، یہ مشہور حدیث واقعہ، مشہور واقعہ ہے، میں چند منٹ کی حاضری لگا کے اجازت چاہوں گا۔ خشک تنا ہے، لکڑی کا خشک تنا، میری آواز آ رہی ہے؟ ایک خشک تنا حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس سے ٹیک لگا کر خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے ایک صحابی نے یا صحابیہ نے ممبر بنوایا کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس پہ تشریف فرما ہو کہ خطبہ ارشاد فرمائیں۔ عزیزان محترم، جب ممبر تیار ہو گیا، میرے آقا کریم علیہ السلام ممبر پہ جب سوار ہونے لگے نا، وہ خشک تنے سے جب میرے آقا کا گزر ہوا، کھجور کا خشک تنا، خشک لکڑی کا ایک ٹکڑا، ایک تنا، جب میرے آقا کا وہاں سے گزر ہوا تو رونے کی آواز آئی۔ بلند آواز کہیے سبحان اللہ۔ رونے کی آواز آئی، اللہ اکبر۔ رونے والا رو رہا ہے لیکن سمجھ نہیں آ رہی یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے، کون رو رہا ہے۔ جب ہچکیاں بڑھی نا، جب آہیں بڑھی اور اتنا رونے کی آواز آئی کہ جس طرح کوئی ماں سے اب بچہ بچھڑ گیا ہو اور ماں کی جدائی میں رو رہا ہو، اس طرح رونے کی جب آوازیں آنے لگی تو سرکار علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ آواز اسی خشک تنے سے آ رہی ہے۔ میرے آقا ممبر سے اترے، میرے آقا ممبر سے اترے، اللہ اکبر۔ قربان جاؤں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عشق اور محبت کرنے والوں، ہم نے جس نبی سے عشق کیا ہے، محبت کی ہے، وہ ہمیں پتہ ہے کہ رسول اللہ کے پیار میں کیا ملتا ہے، رسول اللہ کے عشق میں کیا ملتا ہے۔ تم اپنے مولوی کی محبت میں گاڑی کے ٹائر چومو، وہ تمہیں پتہ ہے کیا ملا کیا نہیں ملا، تم گاڑیاں چومتے رہو، ہم حضور کا نام بھی چومتے ہیں، حضور کے نالین بھی سروں پہ رکھتے ہیں۔ ہاں، بلند آواز سے، بلند آواز سے۔ یہ ہماری ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، صحابی نبی جنتی، صحابی نبی جنتی۔ عزیزان محترم، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کا دم بھرنے والوں، ضرورت اس امر کی ہے کہ صرف تمہیں بیدار ہونا ہوگا، تمہیں بیدار ہونا ہوگا۔ جس طرح لوگ ایک دنیاوی محبوب پر اپنی جان لٹانے کو تیار ہوتے ہیں اور دنیا کے عشق میں پتہ نہیں کیا سے کیا کر جاتے ہیں، لیکن ہمیں کیا پتہ کہ عشق نبی کیا ہے، میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی برکات کیا ہیں۔ تو اس لیے میرے ساتھیوں، اس بات کی اہمیت کو سمجھیے۔ علماء کرام دلائل دے دے کے تھک گئے، اور اگر یہ چیز کہ کبھی بھی اس میں کوئی قباحت ہوتی، بڑے بڑے شیوخ الحدیث اور بڑے بڑے ہمارے اکابر، بڑے بڑے علماء کرام، جید علماء کرام یوں محفل میلاد نہیں سجایا کرتے۔ پھر بھی ہم سے سوال کرتے ہو کہ میلاد کہاں سے ثابت ہے، میلاد کہاں لکھا ہے، تو پھر سنو، عقلی دلیل اگر مانتے ہو، نقلی دلیل بھی مانو۔ میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں، ہم سے پوچھنے والوں، میلاد کہاں لکھا ہے؟ میلاد ہمارے نصیبوں میں لکھا ہے۔ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ،
حضور کا عشق ہمارے نصیب میں لکھا ہے، حضور کی محبت ہمارے نصیب میں لکھی ہے۔ تم خشک تھے، خشک ہو، خشک رہو گے اس دل میں تا قیامت حب مصطفیٰ تھی، حب مصطفیٰ ہے، اور تا قیامت حب مصطفیٰ رہے گی۔ اور یہ اعلان کرتے پھریں گے یا رسول اللہ، صدائیں درودوں کی آتی رہے گی جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا۔ خدا اہل سنت کو آباد رکھے، محمد کا میلاد ہوتا رہے گا۔ تم سوال کرتے ہو یہ لیٹنگ کہاں سے آئی ہے، ذرا مجھے بھی سوال کرنے دو۔ تمہارے بیٹے کی شادی ہو، ہزاروں اڑا دیتے ہو، تمہارے بیٹے کی سالگرہ ہو، لاکھوں اڑا دیتے ہو، ایک میراثی پر ہزاروں خرچ کر دیتے ہو۔ تم سے کسی نے سوال نہیں کیا یہ دنیا کیوں اڑا رہے ہو، تم حلال میں اڑاؤ یا حرام میں اڑاؤ، لیکن ایک اعلان ہمارا بھی سن لو، تمہارا پیسہ اگر میراثی پہ خرچ ہوتا ہے، ہمارا پیسہ میلاد مصطفیٰ پہ خرچ ہوتا ہے۔ یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک۔ تم میراثی میں لٹاتے رہو، تم ڈھولک پہ لٹاتے رہو، تم ڈھول کی تھاپ پہ ناچتے رہو، ساری رات جمر کرتے رہو اور ساری رات رقص کرتے رہو، لیکن کسی عالم دین سے تم نے آج تک نہیں پوچھا یہ ساری رات ڈھول کی تھاپ پہ رقص کرنا کیسا ہے، یہ حضور کو کتنا ناپسند ہے۔ ارے ظالم، تو نے آج تک کسی شیخ الحدیث سے نہیں پوچھا، کسی مفتی سے نہیں پوچھا، جب بات میلاد مصطفیٰ کی آئی تیرے پیٹ میں درد اٹھا ہے، تیرے پیٹ میں مروڑ اٹھا ہے، تو پھر سن ہمارا اعلان، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش آقا کی دھوم، مثل فارس نجد کے گلے گراتے جائیں گے، مثل فارس نجد کے گلے گراتے جائیں گے۔ نجدی تو کل بھی جلتے تھے، آج بھی جل رہے ہیں اور تا قیامت جلتے رہیں گے۔ تو پھر اگر اسی بات سے جلن ہے، اسی بات سے جلن ہے، تو پھر کیوں نہ یہ جلن بڑھائی جائے۔ سنیو، تم سے کہہ رہا ہوں، یہ درد مزید بڑھانا چاہیے کہ نہیں؟ یہ جلن مزید، یارو ہم کسی کو گالی نہیں دے رہے، ہم نے حضور کا میلاد منایا، اپنا پیسہ خرچ کیا، اپنے لوگ بلائے، اپنے علماء کو بلایا، اپنے اکابرین کو بلایا، اپنے محلے داروں کو بلایا، درد تمہیں کیوں اٹھا؟ ہم نے تم سے کوئی پیسہ مانگا؟ میڑ لے کر آئے تمہاری طرف، اس لیے تمہیں تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ تمہاری ریلیاں آئیں گزر گئی، تمہارے جلسے آئے گزر گئے، تمہارے لیڈر آئے گزر گئے، ان کے نعرے لگاتے رہے، یوم صحابہ بھی مناتے رہے اور اپنے لیڈر کے یوم بھی مناتے رہے۔ جب یوم میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آتی ہے تو میسرے سنی جو ہوتے ہیں نا، میسرے سنی دیکھا ہے، میسرے سنی ہمارے پاس آ کے عشق کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، ہم بھی سنی ہیں، ہم بھی رسول اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، ہم بھی، لیکن یہ چیز تو صحیح نہیں ہے نا۔ اگر یہ چیز صحیح نہیں ہے، میں صرف اتنا پوچھنا چاہتا ہوں، درنگی چھوڑ یک رنگ ہو جا، درنگی چھوڑ یک رنگ ہو جا، سراسر موم ہو یا سنگ ہو جا۔ دو کشتیوں کا سوار کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتا، دو کشتیوں کا سوار کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتا، چاہے اس طرف ہو چاہے اس طرف، پکے ہو جاؤ، پکے ہو جاؤ، تاکہ پتہ لگے کہ ہے کس قوم سے، کس نسل سے، کس عقیدے سے۔ دوغلی پالیسی کبھی بھی اسلام میں نہیں چلتی۔ سرعام جاننے، گلی کوچے کا ہر فرد جانے، گلی محلے کا ہر فرد تمہیں جانے، یہ رسول اللہ کا دیوانہ ہے یا ان سے بغض رکھنے والا ہے؟ اس لیے جب بھی میلاد کی بات آئے، عقائد اہل سنت کی بات آئے، ڈرنے کی بات نہیں ہے، سر جھکانے کی بات نہیں ہے، سر اٹھا کے کہو عقیدہ اہل سنت کل بھی ثابت تھا، عقیدہ اہل سنت آج بھی احادیث سے ثابت ہے، صحابہ کرام سے ثابت ہے۔ یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک۔ عزیزان محترم، وہ لکڑی کا خشک تنا، حضور کا خشک تنا جب تھاڑے مار کے رویا نا، میرے آقا منبر سے نیچے اترے اور اس خشک تنے کے پاس چلے گئے۔ یارو خشک تنا ہے لکڑی کا، اور یوں سمجھو وہ لکڑی کا عاشق ہے،
लकड़ी का आशिक है। अल्लाह अकबर। मेरे आका उस लकड़ी के आशिक के पास चले गए, खुश्क तने के पास चले गए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उस खुश्क तने को यूं बाहों में ले लिया। मेरे आका से मोहब्बत का दम भरने वालों, अगर आज दिल से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से इश्क और मोहब्बत करोगे, मेरे आका तो वो है, अगर उनके इश्क में लकड़ी का खुश्क तना रोए, मेरे आका उसे सीने से लगा लेते हैं। तो खैरुल उम्मत होकर मेरे आका से इश्क करे, उनकी मोहब्बत में आंसू आए तो मेरे आका सीने से क्यों नहीं लगाएंगे? लेकिन बात है इश्क की, दिल की। मेरे आका ने यूं बाहों में ले लिया। जब बाहों में लिया ना, सहाबा किराम कहते हैं खुदा की कसम हमने देखा जिस तरह एक बिछड़े हुए बच्चे को माँ अपने बाहों में ले और वो सिसकियां आए भरता भरता आराम आराम से खामोश हो जाता है, स्त्रियां वो इस तरह वो आहें और सिसकियां थमती गई हत्ता कि वो चुप हो गया, वो चुप हो गया। अल्लाह अकबर। मेरे आका से अगर खजूर का खुश्क तना इश्क करे और उनके इश्क में रोए तो मेरे आका उन्हें भी सीने से लगा ले। और आगे सुनिए, मेरे आका ने फरमाया, ऐ खजूर के खुश्क तने बता तू क्या चाहता है? अल्लाह अकबर। तो उसने कहा, या रसूल अल्लाह मैं क्या चाहता हूँ? मेरे आका ने फरमाया, हाँ अब तुझे इख्तियार है, अगर तू चाहता है मैं तुम्हें दोबारा सर सब्ज़ शादाब कर दूँ, हरा भरा कर दूं, हरा भरा कर दूं। ये कोई बाइख्तियार कह सकता है या कोई बेइख्तियार कह सकता है? पता चला हमारे नबी बाइख्तियार नबी हैं। वो तुम्हारा नबी होगा जिसे किसी चीज का इख्तियार नहीं है। हमारे नबी वो है, खुश्क तने से पूछते हैं, बता अगर तू चाहता है, इस दुनिया में रहना चाहता है, लोग तेरा फल खाएं, दोबारा तू सरसब्ज़ शादाब हो जाए तो तुम्हें सरसब्ज़ शादाब कर दूं। अगर ये मंजूर नहीं है, ये चाहते हो कि तुम्हें मैं जन्नत में खड़ा कर दूं और तेरे नीचे फिर औलिया किराम तेरा मेवा खाते रहे, उम्मत के औलिया किराम तेरा मेवा खाते रहे। अल्लाह अकबर। सहाबा ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह फिर खुश्क तने ने क्या कहा? मेरे आका ने फरमाया, उस खुश्क तने ने कहा कि मैं जन्नत में रहना चाहता हूँ, मैं जन्नत में रहना चाहता हूँ। मेरे आका ने फरमाया, फिर तेरा ठिकाना जन्नत है। तो अजीज़ान किराम, हम जिस नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का दम भरते हैं, वो नबी तो खुश्क तने से भी यूं प्यार फरमाते हैं। तुम लाइटों की बात करते हो, तुम सजावट की बात करते हो, अरे हमारे दिल से पूछो, हमारा अगर दिल चाहता है, अगर तसर्रुफ हो ना, ताकत हो, हम तो चांद और सितारे भी तोड़कर हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की महफिल में सजाते हैं। हम तारों को भी लाकर हुजूर की महफिल में लाकर जगमगा दे, इसलिए कि ये मैं नहीं कह रहा। आला हज़रत फरमाते हैं, जान है इश्क़ मुस्तफ़ा रोज वुज़ू करे खुदा, जान है इश्क़ मुस्तफ़ा रोज वुज़ू करे खुदा, जिसे हो दर्द का मज़ा वो नाज़े दवा उठाए क्यों, जिसे हो दर्द का मजा वो नाज़े दवा उठाए क्यों, फिर के गली तबा, फिर के गली गली तबा, ठोकरें दर की खाए क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाए क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाए क्यों। आओ आज जरूरत इस अमर की है, ऐ अहले सुन्नत कदम भरने वालों, हमें दामन मुस्तफ़ा थामना होगा, हमें हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीन को मजबूती से पकड़ना होगा, हमें हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का दामन यूं मजबूती से थामना होगा। हवा चाहे यहाँ से चले, चाहे इस तरह से चले, चाहे आंधी कहाँ से भी आए, आपके अकीदे को हिला न सके, आपके नजरियात को डगमगा न सके। इसलिए मेरे साथ सुनियो, बहकने की जरूरत नहीं है, सोचने की जरूरत नहीं है। हुजूर के मिलाद आए, गज वज के मनाओ और डट के मनाओ और पूरी दुनिया में ये ऐलान कर दो कि या रसूल अल्लाह करूं तेरे नाम पे जान फिदा, न बस एक जान तो जहां फिदा, तो जहां से भी नहीं जी बरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। तुम अपने बेटे की शादियों पे खर्च करते रहो, वो खर्च करना तुम्हें मुबारक हो, सालगिरह पे खर्च करना तुम्हें मुबारक हो, दुनिया में नाचना तुम्हें मुबारक हो। हमें हुजूर का मिलाद मुबारक हो, हमें हुजूर के मिलाद पर सजावट मुबारक हो। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ क़ारी सईद अहमद साहब और सदरुद्दीन और जितने भी इनके भाई हैं, इनके वालिद गिरामी हैं, आपको सदहा मुबारक हो।
کہ آپ نے حضور کے ذکر کی محفل سجائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کے گھر کو شاد و آباد رکھے، اور اللہ تبارک و تعالی حضور کے میلاد کا صدقہ ہمیں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صحیح معنوں میں محبت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب